حضرات حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق، مہربان، امت کا غمخوار اور لمحہ بلمحہ امت کی خیرخواہی کی فکر کرنے والا نبی عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات کی گئی، اور اس میں نے آپ سے عرض یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی اپنی امت کو نصیحتیں کی، امت کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی فکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ کہا کہ میری امت یہود و نصارہ کی طرح نہ ہونا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا۔ اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار نے تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، لہذا اے مہاجرین، ان کے احسان کا اچھا بدلہ دینا، ان کی قدر کرنا اور انصار کا احترام کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اور اپنی ساری امت کو نصیحت کی کہ ابوبکر تمہارے امام ہیں اور تم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ مسجد نبوی کے صحن میں جتنے لوگوں کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں وہ سارے کے سارے اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیں، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت صدیق کی کھڑکی کو بھی کھلا رکھا، اور یہ کھڑکی قیامت تک مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے ساتھ کھلتی رہے گی۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ابوبکر میرا وہ رفیق ہے، میرا وہ دوست ہے جس نے اپنی جان بھی مجھ پہ قربان کی، جس نے اپنا مال بھی قربان کیا۔ ابوبکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابوبکر تیرے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ تیرا بدلہ میرا اللہ ہی عطا فرما سکتا ہے۔ قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے ساری زندگی آپ نے وقف کی اور اپنی امت کو سمجھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم دیا، کہیں نصیحت کی، کہیں وصیت کی، کہیں ترغیب دی، کہیں ترہیب، اور ان تمام چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ میری امت راہ راست پہ آ جائے، فطرت انسانیت کے مطابق اللہ نے جو اچھے اوصاف انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، میری امت وہ سارے اوصاف اپنا لے، اور فطرت کے اندر جتنی برائیاں ہیں، جتنی غلط باتیں ہیں، جتنی گمراہیاں ہیں، میری امت فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اچھائیوں کا انتخاب کرے اور برائیوں سے اجتناب کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے صحابی، تارک الدنیا، زاہد الدنیا، جنہیں دنیا سے بالکل کوئی رغبت نہیں تھی، ایک درہم بھی اپنے پاس رکھنے کو حب دنیا سمجھتے تھے، حتیٰ کہ دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ 1400 سال پہلے وہ مدینہ کے بازاروں کی رونق سے تنگ آ گئے اور لوگوں کو سمجھاتے، خدا کے بندو کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مدینہ طیبہ چھوڑ دیا اور قریب کے ایک ویرانے میں جا کر اپنا بسیرا بسایا، ایک جنگل بیابان میں جہاں پہ وہ تھے، ان کے اہل خانہ تھے اور اوپر اللہ۔
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی جن کی تعداد 7 ہے. 7 نصیحتیں حضور نے مجھے فرمائی، جن میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ ابو ذر میری تجھے نصیحت یہ ہے کہ غریبوں سے محبت کرنا اور غریبوں کے ساتھ قربت اختیار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں سے خود بھی پیار تھا. صحابہ میں سے جو جتنا غریب تھا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ محبوب تھا، اور غریب صحابہ بھی حضور سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے جتنی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سے کرتے تھے. غریبوں سے محبت کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں سے نفرت نہ کرنا. غریبوں کی قربت اختیار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی غریبوں کو کے قریب جانا اور غریبوں کو بھی اپنے قریب رکھنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ میرے اس دین میرے مذہب کی ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے اور آخر میں بھی میرے مذہب کو سنبھالنے والے غریب ہی ہوں گے. پھر حضور نے فرمایا اے غریبو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے میرے دین کی خدمت کے لیے تمہارا انتخاب کر دیا. مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے اذیتیں اٹھانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے غریب صحابی تھے جو غلام تھے. ان پہ ہونے والے ظلم و ستم پہ کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کا سارا خاندان غرباء اور فقراء صحابہ کا خاندان تھا. اذیتیں برداشت کرتے رہے لیکن دین سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئی، آپ نے سارے غرباء کی شان میں فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ، کہ میرے دین کی ابتدا میں بھی اس کا پرچم تھامنے والے میرے غریب لوگ تھے اور اینڈ پہ بھی جو آخری جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے وہ غریب لوگ ہوں گے. اے غریبوں تمہیں مبارک ہو. پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا، اللہ نے مجھے جنت دکھائی. میں نے جب جنت کے اندر دیکھا تو مجھے ہر طرف جنت میں غریبوں کی اکثریت نظر آئی. میں جدھر دیکھتا تھا ادھر مجھے غریب ہی غریب نظر آتے تھے. یہ فقراء مجھے جنت کے اعلیٰ ٹھکانوں پہ اور جنت کے اعلیٰ مقامات پہ مجھے غریب نظر آئے. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں اہل جنت کی پہچان بتاؤں؟ جنتی کون ہے؟ اگر تم نشانیوں سے پہچاننا چاہو اہل جنت کون ہے تو یاد رکھو ہر فقیر جنتی ہے. ہر وہ شخص جسے دنیا میں حقیر سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کے لباس کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ جنتیوں کی نشانی ہے اگر وہ فرائض پورے کریں، واجبات پورے کریں، حلال کا ارتکاب کریں، حرام سے اجتناب کریں. فقیر ہونا، غریب ہونا یہ جنت کی بڑی نشانی ہے. اور اگلی بات کان کھول کے سننے والی ہے. پھر اسی کے ساتھ فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں دوزیوں کی پہچان بھی بتاؤں؟ آپ نے فرمایا ضرور حضور ضرور فرمائیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہر سخت مزاج، تند خو، متکبر، مغرور، اکڑا ہوا، جس میں یہ نشانیاں دیکھو تو یاد رکھنا یہ اہل دوزخ کی نشانیاں ہیں. اگر کوئی تکبر میں مر گیا، اگر کوئی غرور میں مر گیا، اگر کوئی بدخوئی اور بد کلامی کی عادت لوگوں کے دلوں کو جلاتا جلاتا اس دنیا سے چلا گیا، حضور نے فرمایا یہ اہل دوزخ کی نشانیاں ہیں. میرے بھائیوں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اپنی عادات میں نرمی پیدا کریں.
یہ غصہ، یہ تند مزاجی، یہ اکڑ مزاجی، یہ تکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اہل دوزخ کو دیکھا، مجھے دوزخیوں میں یہ نشانیاں نظر آئی، اور غریب ہونا، فقیر ہونا، لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے اہل جنت کی نشانیاں نظر آئی۔ اور اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا ہے وہ ولیمہ، بہت بری ہے ولیمے کی وہ دعوت جس میں غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، جس کھانے کو غریب نہ کھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برا ولیمہ ہے۔ اگرچہ میرے نبی کی سنت ہے ولیمہ، لیکن اس ولیمے کے اندر اگر فقراء کو نظر انداز کر دیا جائے، امراء کو بلایا جائے، انہیں عزت دی جائے، انہیں بٹھایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے کو بھی برا ولیمہ کہا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جب ہماری شادیاں ہوں ان میں لسٹیں بنے تو ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں، اور جب نیچے والوں کی باری آتی ہے لسٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، ہمارا کوٹا ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا دل یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ نہ بھی آیا تو کیا ہو جائے گا، اگر وہ روٹ بھی گیا تو کیا ہو جائے گا۔ ہاں، غریبوں کے روٹنے سے تمہارا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب غریب روٹ جاتا ہے زمین پہ اللہ آسمان پہ روٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا، وہ ولیمہ برا ہے جس ولیمے کے اندر غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ میری گزارش یہ ہے اپنے خاندان کے غریبوں سے لسٹیں بنانا شروع کرو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر اس نیت سے کہ حضور غریبوں سے پیار کرتے تھے، غریبوں کو کھلایا ہوا یہ برکت والا کھانا ہے، اللہ پاک پورے ولیمے کا صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ ولیمے پہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے اس نیت سے کہ میرے نبی کی سنت ہے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، اللہ پاک پورے ولیمے کو صدقہ بنا دیں گے۔ لیکن اگر مالدار، بڑے بڑے پیسے والے، جن کو ہم نے اپنی شادیوں اور اپنی ان تقریبوں کی رونق اور زینت کے لیے تصویریں بنوانے کے لیے بلایا کہ میری شادی میں تو فلاں آیا تھا، میرے ولیمے میں تو فلاں آیا تھا، یہ فلاں ادھر ہی رہ جائیں گے، اللہ کے پاس ایک ایک دانے کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 3 لوگ آئے اور انہوں نے آ کے صحابی رسول کے سامنے شکایت کی، کہنے لگے اللہ کے نبی کے صحابی ہماری حالت بہت بری ہے، نہ تو رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، اور نہ ہی سوار ہونے کے لیے کوئی سواری ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں عطا فرمائیے۔ تو یہ بھی تو حضور کے تربیت یافتہ تھے، فرمانے لگے ایک صورت تو یہ ہے کہ میں امیر المومنین کے پاس آپ کو لے جاؤں، آپ کے تینوں مسئلے حل کر دوں، یہ بھی ممکن ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے آقا کا ایک فرمان سنا دوں۔ انہوں نے کہا ضرور سنائیے، آقا کا فرمان ضرور سنائیے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تم صبر کرو گے اسی حالت پہ، میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر تم نے 40 سال پہلے جنت میں جانا ہے تو صبر کرو، اگر 40 سال بعد میں جنت میں جانا ہے آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، سواری بھی مل جائے گی، کھانا بھی مل جائے گا، رہائش بھی مل جائے گی، لیکن 40 سال کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی حضور کے صحابہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے، کہنے لگے نا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے 40 سال پہلے جنت میں جانا ہے، ہم صبر کریں گے اور اللہ سے 40 سال پہلے جنت لیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب گزرے، آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اصحاب رسول کہنے لگے حضور بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، اگر کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجے فوراً ہاں کر دی جائے، محفل میں جائے لوگ اٹھ کے استقبال کریں، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، دولت مند آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صاحب گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین نے فرمایا حضور آدمی یہ بھی بہت اچھے ہیں، بڑے نیک سیرت ہے، لیکن ہیں بیچارے غریب، ایسا نہیں ہے اگر کسی جگہ نکاح کا پیغام بھجوائیں رشتہ نہ دیا جائے، محفل میں جائیں تو کوئی عزت نہ ملے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کے بارے میں بھی تاثرات سنے، امیر کے بارے میں بھی تبصرہ سنا، اور پھر حضور نے اپنا تبصرہ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہو، یہ جو پہلے والے تھے نا ان جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے، اللہ کی عزت کی قسم یہ دوسرے والے ایک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جس کے بارے میں تم کہتے ہو غریب ہے، کوئی رشتہ نہیں دے گا، کہیں کوئی اٹھ کے استقبال نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے کہ پہلے جیسوں سے دنیا بھر جائے، یہ سارے مل کے بھی دوسرے والوں کے ایک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نے مجھے 7 نصیحتیں کی، ان میں پہلی نصیحت یہ تھی غریبوں سے پیار کرو، غریبوں سے تعلقات رکھو، غریبوں کو دور نہ کرو، غریبوں سے محبت کرو، ان سے قربت اختیار کرو، انہیں اپنے قریب کرو۔ اور کسی نے کیا خوب بات کہی، کہنے لگا کہ اگر تمہیں اپنے دائیں بائیں کوئی مفلوق الحال نظر آئے، بھوکا پیاسا نظر آئے، پیسے سے عاری اور خالی نظر آئے، یاد رکھو یہ اس کی بھی آزمائش ہے جو اس میں مبتلا ہے، اور تیری بھی آزمائش ہے جسے اس کا پتہ ہے۔ یہ تم دونوں کی آزمائش ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ایک عجیب سوال کرنا ہے۔ وہ سوال یہ ہوگا کہ میرے بندے مجھے کھانے کی طلب تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے لباس کی حاجت تھی، تو نے کپڑے نہیں پہنائے، یا اللہ آپ لباس سے پاک ہیں، اللہ میں آپ کو کیسے لباس پہنا سکتا ہوں، آپ کھانے پینے سے پاک ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے فلاں غریب کو تو نے دیکھا تھا جو بھوکا تھا، فلاں غریب کو تو نے دیکھا تھا جس کا تن ننگا تھا، ایک آج تو اسے کپڑے پہناتا ایک غریب کو میں اپنے ہاں لکھتا کہ اس نے مجھے کپڑے پہنائے ہیں، اس نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکثریت نظر آتی ہے تو غریبوں کی، اور ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا بہت سارے بکھرے ہوئے بالوں والے، پھٹے ہوئے کپڑوں والے، پراگندہ حال، بری حالت والے، جنہیں دیکھنے والا پسند نہیں کرتا، ان کے بکھرے ہوئے بالوں کی وجہ سے، ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے، ان کی حالت کے فقر کی وجہ سے، ان کی حیثیت اور حیثیت کی وجہ سے، لیکن یاد رکھو رب نے ان میں ایسے لوگ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں اللہ بھی قسم پوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرے اس بندے نے قسم کھا لی ہے اب یہ ضرور پوری ہوگی۔ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر، کتنے ہی بکھرے ہوئے بالوں والے پراگندہ حال ایسے لوگ ہیں اگر اللہ سے کسی بات پہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ہے، حضور نے ایک صحابی رسول کا نام لے کے فرمایا اگر یہ قسم کھا لے اس کی قسم ضرور پوری ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ پاک نے بہت بڑا ملکہ دیا تھا، عجیب سپہ سالار تھے، جس طرف جاتے تھے میدان مسلمانوں کا، جھنڈا مسلمانوں کا، فتح مسلمانوں کی۔ کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر حالات بہت خراب ہو گئے، مجاہدین کے قدم اکھڑنے لگے، حضرت خالد بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن حالات جب بہتر نہ ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی رسول کو بلایا، کہا جلدی آؤ جلدی آؤ۔ وہ آئے، ان سے کہا قسم کھاؤ کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے خود سنا ہے حضور سے اگر یہ کسی بات پہ قسم کھا لے اللہ پاک اس کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی، اللہ پاک نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، حقیقت جانیے اللہ پاک کو ان کے الفاظ کا انتظار رہتا ہے کیونکہ ان کی زبانوں سے فضول لفظ نکلتے ہی نہیں ہے،
وہی نکلتا ہے جسے اللہ نے قبول کرنا ہوتا ہے، وہی لفظ نکلتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ جو لفظ اللہ کو پسند نہیں وہ لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل غریبوں کے بارے میں کیا ہے؟ ایک طرف فرما رہے قیامت کے دن سب سے عزت والا مقام مؤذن کا ہوگا، جس کی گردن کو اللہ پاک لمبا فرمائیں گے، جس کا قد لوگوں میں سب سے اونچا ہوگا۔ میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہیں، دور سے اگر کسی کو کوئی دکھائی دے گا وہ ہوگا جو نماز کے لیے بلانے والا، 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والا۔ اتنا بڑا اعزاز تھا، حضور چاہتے اپنے چاروں ہونے والے خلفاء میں سے کسی کو یہ اعزاز دے دیتے، کسی بڑے صحابی کو دے دیتے، حضرت عثمان کو دے دیتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے، حضرت حسنین کو دے دیتے، لیکن آپ نے اتنے بڑے منصب کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا وہ غریب صحابہ میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ اذان کا خواب حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا تھا، اذان کا خواب حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے دیکھا تھا۔ حضور فرماتے ٹھیک ہے، تم نے خواب دیکھا تم ہی اذان دو، تم نے خواب دیکھا تم ہی اذان دو۔ آپ نے بلایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر غریبوں کو عزت دی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو اتنے غریب ہیں کہ آنکھوں سے بھی نابینا ہے، نظر بھی نہیں آتا، حضور نے انہیں اپنا مؤذن مقرر کیا، اور وہ نماز کے وقت اسی فکر میں ہوتے، ہر ایک سے پوچھتے ذرا سورج دیکھ کے بتاؤ اذان کا وقت ہوا کہ نہیں۔ جب انہیں بتا دیا جاتا ہاں اذان کا وقت ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ حضور کے دوسرے مؤذن تھے، یہ بھی اذان دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں سے اس قدر تعلق رکھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہے، ایک صحابی رسول تشریف لاتے، اور وہ صحابی رسول مدینہ کے اطراف میں رہنے والے، نام کیا ہے؟ حضرت ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں دیہات کے رہنے والے، لیکن حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے لیے ہدیے لے کے آتے، آپ کے لیے تحفے لے کے آتے۔ ایک دن حضور کے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر آج میں تجھے ایک اعزاز دینا چاہتا ہوں، آج میں تجھے ایک مقام اور عزت دینا چاہتا ہوں جو اعزاز میں نے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت ظاہر خوش ہوئے، فرمانے لگے حضور فرمائیے آج مجھے کیا اعزاز ملنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر ان لکل حاضر بادیۃ وبادیۃ آل محمد ظاہر بن حرام، ہر شہری کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کے دیہاتی دوست کا نام ظاہر بن حرام ہے۔ آج کے بعد تو میرا دوست ہے، اور دوست کسے فرما رہے ہیں؟ جو دیہات سے آنے والے ایک غریب صحابی ہیں۔ کیا حضور کو دوستی کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ بڑے بڑے نام تھے، بڑی بڑی قربانیوں والے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کے سر پہ عزت کا تاج رکھنا تھا۔ فرمایا ان لکل حاضر بادیۃ وبادیۃ آل محمد ظاہر بن حرام، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ سینے سے لگایا، خوش ہوئے، ظاہر بن حرام دیہات سے آتے ہیں، حضور کے لیے تحفے لاتے۔ تحفے کیا ہیں؟ ستو لے آتے، تحفے کیا ہے؟ شہد لے آتے، تحفے کیا ہے؟ تازہ سبزیاں اپنے کچن گارڈن کی چن کے لے آتے، تحفے کیا لاتے؟ دیہات کا کوئی پھل لے آتے، اور جب وہ واپس جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی گنا زیادہ شہر کے تحائف انہیں واپس لوٹاتے۔ دوستی یہ ہوتی ہے، محبت یہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا، آپ کو کسی نے 1 اونٹ دیا، حضور نے اسے 7 واپس لوٹائے۔ آپ کو کسی نے 1 درہم دیا، میرے نبی نے کسی کا احسان نہیں رکھا، اسے 7 گنا 10 گنا واپس لوٹایا۔ مجھے اس سے یہ سمجھ میں آیا آپ کے ہمارے بہت سارے دیہاتوں سے آنے والے جب وہ کوئی تحفہ لائیں اسے سنت سمجھ کے قبول کریں، یہ نہ سمجھے یہ کیا لے آیا ہے، شاپر پرانا گندا پھٹا ہوا ہے، یہ نہ دیکھو، اس کے اندر اس کی عقیدت کو دیکھو، اس کی محبت کو دیکھو، اور اپنے پیارے آقا کی سنت کو دیکھو، اور واپسی پہ ضرور تحفہ دو اس دیہاتی کو۔
تاکہ حضور کی سنت بھی زندہ ہوتی رہے، محبت بھی بڑھتی رہے۔ ایک دن حضرت ظاہر تشریف لائے، حضور کے گھر نہیں آئے، مسجد مدینہ طیبہ کے بازار میں درمیان میں کوئی چیز لگا کر بیٹھ گئے اور بیچنے لگ گئے۔ مدینہ اتنا بڑا تھا ہی نہیں، مدینہ شہر اتنا تھا جتنا آج مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کے گیٹوں کے اندر کا جو علاقہ ہے، حضور کے دور میں یہ سارا مدینہ شہر تھا۔ اسی لیے جو 7 نمبر گیٹ ہے غالباً دائیں طرف، وہاں سے باہر نکلو آگے مسجد آ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ حضور کی عیدگاہ تھی، اور آپ نے فرمایا کہ عید شہر سے باہر نکل کے کھلی جگہ پہ، وہ حضور کا شہر سے باہر کا علاقہ تھا، اتنا سا شہر تھا۔ حضور نکلے، دیکھا ظاہر بن حرام بازار میں بیٹھا ہوا کچھ بیچ رہا ہے اور میرے پاس نہیں آیا۔ یہ تھی دلی محبت۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے کسی جاننے والے کو دیکھ کر نظریں گھما کے نکل جاتے، اس سے دعا سلام کرنی پڑ جائے گی۔ او بھائیو، سلام کریں گے 30 نیکیاں ملیں گی، جواب دیں گے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اپنے ملنے والوں سے سینہ چوڑا کر کے ملا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ کوئی کسی سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی کسی کا کچھ نہیں کھاتا۔ اپنا سینہ کھلا رکھو، اپنی پیشانی کو وسیع رکھو، اپنے ہونٹوں میں مسکراہٹ کو سجا کے رکھو۔ اللہ کی مخلوق سے نفرت نہ کرو، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ پتہ نہیں کس کنبے کے کس فرد کی وجہ سے اللہ پاک ہمارا بیڑا بھی پار کر دیں۔ نگاہیں پھیرنا، نظریں ہٹا لینا، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ پیچھے سے گئے، ظاہر بن حرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، ایسے ہاتھ رکھ لیا اور بتایا کہ محبت دلی ہے، اس لیے بے تکلف یہ انداز کیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ ظاہر بن حرام فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے کہا کون ہے، لیکن مجھے جب جواب نہ ملا تو حضور کے ہاتھوں نے بتا دیا یہ کائنات کے سب سے خوبصورت ہاتھ ہے۔ میرے نبی کے بدن سے آنے والی خوشبو نے بتا دیا، ارے یہ وہ خوشبو ہے جس سے خوشبوئیں بھی خوشبو ادھار مانگتی ہیں۔ تم کیا کہتے ہو کون ہے؟ ظاہر فرماتے میں سمجھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے بدن سے جو چیز لگ جائے اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ نبی کا بدن جس بدن سے لگ جائے اللہ پاک اس بدن پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ میں نے اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملا، میں ملتا رہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اگلا پھول پھینکا، کیا کہا؟ او بھائیو، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ میں یہ غلام بیچ رہا ہوں، کون خریدے گا؟ آپ اندازہ کیجئے جس شخصیت کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ ایک بھرے بازار کے اندر ایک عام سے صحابی جو دیہات سے آئے ہوئے ہیں ان سے اس قدر بے تکلف ہیں۔ یہ بے تکلفی نہیں، یہ محبت تھی جو حضور نے بتائی کہ میرا اپنے صحابہ سے کیا تعلق ہے اور صحابہ کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ تو حضرت ظاہر بن حرام فرماتے جب حضور نے آواز لگائی کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا، میں نے کہا حضور اس غلام کی آپ کو کون قیمت دے گا جس میں حسن بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، کوئی بڑی پروفائل بھی نہیں ہے، میرے پیسے کون دے گا، میری قیمت آپ کو کون دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر کیا بات کرتا ہے، تجھے پتا نہیں تجھے میں نے کیا اعزاز دیا ہے، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، اب تیری پہچان ظاہر بن حرام نہیں، اب تیری پہلی پہچان میری صحابیت ہے اور دوسری پہچان میری دوستی ہے۔ اس لیے ظاہر یاد رکھنا، دنیا کو تیری قیمت کا پتا ہو یا نہ ہو، فرشوں پہ تیری قیمت مصطفیٰ جانتا ہے، عرشوں پہ تیری قیمت خدا جانتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے معاشرے کے دونوں طبقات کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ یہ غریب غربت کی وجہ سے آزمائش میں ہے اور امیر امارت کی وجہ سے آزمائش میں ہے، غریب امیروں کی وجہ سے آزمائش میں ہے، کہیں ناشکری تو نہیں کرتے، اور یہ امیر غریبوں کی وجہ سے آزمائش میں ہے کہ کیا اللہ نے جو تجھے دیا ہے یہ تیرا کمال ہے؟ جو رب دینے پہ قادر ہے وہ رب لینے پہ بھی قادر ہے، جو اپنی مرضی سے دیتا ہے خدا کی قسم اللہ پاک اس کی نسلوں سے بھی واپس نہیں کرتے، اور جو روک لیتا ہے وہ ایک مدت تک اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ میں نے پہلے ایک جمعے میں کہا تھا
کہ خدا کی قدرت نے ہمیں ڈسٹریبیوٹر بنایا ہے، ہم تقسیم کنندہ ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے اس عہدے پہ، اس تقسیم کنندہ کے عہدے پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ہمیں دے رہا ہے جاؤ تقسیم کرو۔ اگر تقسیم میں ہم نے غفلت برتی، اگر تقسیم میں ہم نے غلطی کی، اللہ کے پاس عہدے بھی بہت ہیں، عہدوں پہ بیٹھنے والے بھی بہت ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اٹھا دیں گے اور ہماری جگہ کسی کو بٹھا دیں گے۔ اللہ پاک سے اس حالت سے پناہ مانگے، جس سے نہیں ملا اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جس سے مل کے چھن گیا اس کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ان غریبوں سے پیار کرو، اس وجہ سے بھی کہ حضور ان سے پیار کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ میرے اللہ تو نے اسے نہ دے کے آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ تو نے مجھے دے کے آزمائش میں ڈالا ہے، یہ بھی آزمائش میں بھی آزمائش میں، اللہ اسے بھی کامیاب کر دے اور مجھے بھی کامیاب کر دے۔ باقی 6 نصیحتیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمائی، انشاءاللہ ترتیب سے اگلے جمعے میں بیان ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔